السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، مسکن رہ، انتا تو و زوجکا، اور آپ کی بیوی، جنتا جنت میں، وَکُلَا، اور کھاؤ، منہا اس سے، راغدن با فراغت مطلب جتنا مرضی، حیثو جہاں سے، شئتما آپ چاہیں، یعنی آپ دونوں چاہیں، ولا اور نہ تقربا قریب جانا، حاضی اس شجرتا درخت کے، فتکونا پس ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک آزمائش بھی رکھی اور ایک اس کو خوشخبری بھی دی۔ کیا کہا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے بعد کا یہ معاملہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو کہہ دیا کہاں پر رہیں، جنت میں رہیں، اور کیا کہا، وَکُلَا، اور کھاؤ، منہا اس سے، راغدن با فراغت جتنا مرضی، راغدن با فراغت جتنا آپ کا دل چاہے، جتنا جہاں سے آپ کا دل چاہے، کوئی روک ٹوک نہیں، آپ جہاں چاہیں، جس ٹائم مرضی چاہیں اور جس طرح کا چاہیں آپ کو ملے گا، آپ کو ہر چیز اویلیبل ہوگی۔ ایک مارکیٹ لگی ہوئی ہے، لڑکیوں کو سیل کا بڑا ہوتا ہے کہ سیل لگی ہوئی ہے تو کچھ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوگا، ہم وہاں سے کوئی نہ شاپنگ کر لیں۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا سین رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مارکیٹ لگا دی۔ مارکیٹ میں جیسے بوفے لگا ہوتا ہے کہ 100 طرح کے کھانے ہوتے ہیں، 100 طرح کی ڈشز ہیں، 100 طرح کا تو یہ تعداد میں ہے نا، وہاں پہ تو لا تعداد ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے کہ تم جو مرضی کھانا کھاؤ اور جتنا مرضی کھاؤ۔ جو ایک انسان ہے نا، وہ کبھی اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز کو لے نہیں سکتا۔ سم ٹائمز کچھ ہیلتھ کے ایشوز آ جاتے ہیں اور کچھ پیسے کے ایشوز آ جاتے ہیں۔ تو جنت میں کیا تھا؟ اللہ نے کہا یہ مارکیٹ لگی ہوئی ہے تمہارے لیے، اس میں سے جتنا تم چاہو اور جہاں سے چاہو، تمہیں کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں۔ یہ کتنی بڑی فیسیلیٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، نہ تمہیں پیسوں کا مسئلہ ہوگا، نہ تمہاری صحت کو کوئی مسئلہ ہوگا، تم کھاؤ۔ پھر فرما دیے ایک بات یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت سے عطا کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہمارے لیے ضرور آزمائش ہوتی ہے۔ جب ہمارے لیے معجزہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب ان کو اتنی بڑی نعمتوں سے نوازی، جنت مل رہی تھی، تو وہاں پہ اللہ نے ان کے لیے ایک آزمائش رکھ دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ، ایک درخت تھا، درخت کون تھا؟ گندم کا درخت تھا۔ کہہ دیا اب آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اللہ نے کہا ساری جنت تمہارے لیے، جہاں سے چاہو گے کھا سکتے ہو، جہاں پہ جاؤ تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ صرف ایک درخت اللہ نے بتا دیا کہ تم نے ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ انسان ہے، کہنے کو تو کہہ سکتے تھے کہ درخت کو اگنور کر دیتا، اوائڈ کر دیتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، باقی چیزوں کی طرف دھیان دیتا، لیکن ہم انسان ایسے ہیں، ہمارے پاس ایک مشکل آتی ہے، ہم نے اس کو خود سے ریلیٹ کرنا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر یہ زندگی میں کیسے آتی ہے۔ ہمیں کوئی ایک مشکل آتی ہے، ہم اپنی 100 خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں اور اس ایک دکھ کو لے کے رونا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں، اتنی خوشیاں دی ہوتی ہیں، ہم ان سب کو اوائڈ کر دیتے ہیں، سب کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمیں جو دکھ ملا ہوتا ہے، ہمیں جو پریشانی ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑے پریشان ہم ہی ہیں اس دنیا میں، ہم اس کو لے کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے بھی ایسا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آخر معاملہ کیا ہے، مجھے کیوں اس درخت سے منع کیا گیا؟ بچہ ہے نا، اس کو کہہ دو نا کہ اس چیز کے پاس نہیں جانا، وہ بار بار جائے گا، وہ دیکھے گا کیوں نہیں جانے دے رہے، کیوں منع کر رہے ہیں۔ ایک کیوریوسٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک اندر سے تجسس ہوتا ہے کہ کیوں اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے قریب نہیں جانا، جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں تم نے آگ کو ہاتھ نہیں لگانا، لگاؤ گے تو
ہاتھ جل جائے گا، لیکن اب بچے کو نہیں پتا، وہ جب ہاتھ لگا لیتا ہے دین اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا تھا۔ اب اللہ نے بھی انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر آپ جائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ظالم کیوں کہہ دیا؟ ظلم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا حق ادا نہیں کرتا، وہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے پاس جنت ہے، تم کھاؤ پیو، صرف اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے پاس جاؤ کہ تم ظالموں میں سے ہوگے، یعنی تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، جو میں نے تمہیں کہا اس چیز کو تم نے فالو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس بہکایا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما ساتھ اس چیز کے کانا تھے، فیہی بھی جس میں، کس میں تھے، یعنی جنت میں۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، نَحْبِطُوا، اترو، بعضکم بعض تمہارے، لبعضٍ بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہوں گے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض بھی زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک۔ اب اس آیت میں کیا ہوا؟ شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا، جب اس کو اس کی گدی نشین سے خارج کیا گیا، تو اس نے کہا کہ اللہ، آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا اس انسان کی وجہ سے، تو میں اس انسان کو بھی جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہر وہ ممکن کوشش کروں گا کہ وہ بہک جائے، وہ بٹک جائے، وہ گمراہ ہو جائے۔ میں اس کے ہر طرف سے آؤں گا، اس کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ میں اس کی ہر راہ پہ رکاوٹ بنوں گا، جس راہ پہ وہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوگا، جس کی منزل آپ ہوں گے۔ جس کی منزل آپ نہیں ہے، جس کی منزل میں ہوں یعنی شیطان ہے، تو پھر اس کو تو بہکنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن جس کی منزل اللہ ہے اس کو میں ضرور بھٹکاؤں گا۔ اب کیا تھا؟ شیطان آیا انسان کی صورت میں، آ کے اس کو کہنے لگا، وسوسے ڈالنے لگ گیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس بہکانے لگ گیا۔ ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں نا عجیب طرح کے، ہم اپنی پریشانیوں کو لے کے، اپنے ماضی کو لے کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارا ماضی ہمارے فیوچر میں ہمارے سامنے آ گیا تو ہم کیا کریں گے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان ہمیں ورگلا رہا ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی سٹیپ ایسا لینے کو قائل کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین نہیں ہے۔ ہم اپنی سوچوں سے، اپنے خیالوں سے خود کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیطان نے بھی ان دونوں کے ساتھ یہی کیا، اس نے وسوسے ڈالے، ان کو بہکایا۔ شیطان نے کیا کہا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ انہوں نے کہا کہ اس درخت کو کھاؤ، اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو آپ جنت۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ۔ کہاں اتر جاؤ؟ یعنی زمین پر اتر جاؤ۔ پھر فرمایا بعضکم لبعض، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی تمہارا خیر خواہ ہوگا، تم انسان آپس میں ہی بعض کے دشمن بن جاؤ گے۔ تمہارے جو دوست ہوں گے وہ بظاہر دوست ہوں گے، لیکن دل میں تمہارے لیے نفرت پال کے رکھے ہوں گے۔ اللہ پہلے ہی الرٹ کر رہا ہے۔ یہ قرآن پاک ہم کس لیے پڑھیں؟ ہم سمجھنے کے لیے پڑھیں، خود سے ریلیٹ کرنے کے لیے پڑھیں کہ ہماری زندگی میں اس کا کیا امپریشن آ رہا ہے، ہم کیا اس سے سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں بعض ایسے ہیں جو بعض شاید تمہارے دوست ہوں لیکن شاید تمہارے دوست نہ ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر فرمایا تمہارے لیے اس زمین میں مستقرن ٹھکانہ ہے، تم جاؤ اس میں رہو۔ ٹھکانہ وہاں کہتے ہیں جہاں پہ انسان نے رہنا ہے، اپنی زندگی کو گزر بسر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنا گزارا کرنا ہے، وہاں پہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کرنا ہے۔ وہ متعاون، اور فائدہ ہے۔ فائدہ کس لحاظ سے؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، اس کو دیکھو، اس میں سیر کرو، اس میں اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ پھر فرمایا الہین، ایک وقت تک۔ اب ایسا نہیں کہ زمین پر جا کے تم نے بھول ہی جانا کہ تم نے واپس بھی آنا ہے۔ یہ تمہارے لیے جو فائدہ ہے یہ صرف ایک وقت تک ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، وہاں پہ خالدون کا لفظ ضرور آیا ہے، یعنی ہمیشہ وہیں پہ رہیں گے۔ اگر جنتی ہیں تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اگر جہنمی ہیں تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن یہاں پہ زمین کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ الہین، ایک وقت تک۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، تم نے واپس لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ یہ تمہارے لیے جو فائدہ ہے، یہ جو ٹھکانہ ہے، مختصر ہے، تم نے اس میں دل نہیں لگا لینا، تم نے اپنی فکر آخرت رکھنی ہے۔ تمہارا جو مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ناراض کر کے آیا نا انسان تو اس کا
فتلقا پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتابا پس پھر آیا مطلب توبہ کی طرف اللہ نے توبہ قبول کر لی، علیہ اوپر اس کے، انہ بے شک ہوا التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو تھی وہ جدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جدائی ڈال دی ان دونوں کے درمیان۔ اب وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، کیا کرتے؟ بڑا گڑ گڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم نے گناہ کر دیا ہے، آپ نے جو کام کرنے سے منع کیا تھا ہم نے وہی کر دیا، اب تو ہمیں واپس جنت میں بھیج دے۔ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، کبھی بھی اپنے انسان جو اس نے پیدا کیا ہے اس کے آنسو دیکھ کے وہ برداشت نہیں کرتا، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے، یعنی زمین آسمان کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لکھ دیا تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر باری ہے، یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ ہے، اللہ مہربان زیادہ ہے، اللہ کو مناؤ گے وہ فوراً مان جائے گا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اب اللہ نے ہی سکھانے تھے نا، روتے تھے، پھر اللہ نے سکھا دیے الفاظ اپنے رب کو منانے کے لیے۔ کیا الفاظ تھے؟ وہ دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی۔ یہ دعا کس لیے سکھائی تھی؟ یہ ہمارے لیے سکھائی تھی، تاکہ ہم اگر اپنی غلطیوں سے پریشان ہیں، نادم ہیں، اللہ سے توبہ کی امید رکھتے ہیں، تو ہم بھی یہ کثرت سے پڑھا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے جب انسان نے، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی سچے دل سے، تو میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، بے شک